بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القیامہ مکیہ۔ اس سورہ مبارکہ کی 30 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 31 سے لے کر 40 تک 10 آیات ہیں، یہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ برے انسان کی موت جب واقع ہوتی ہے، جس کو ہم حالت نزع کہتے ہیں، اور اس وقت اس کو اس کی وہ اگلی منزل دکھا دی جاتی ہے، پھر وہ پریشان ہوتا ہے، گھبراتا ہے۔ جبکہ جب مومن کو بتایا جاتا ہے، خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ تیرے لیے جنت ہے، نعمتیں ہیں، تو وہ خوش ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن موت کو پسند کرتا ہے اور اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور جو کافر ہوتا ہے، باغی نافرمان ہوتا ہے، وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، تو اللہ بھی ناپسند کرتا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں کہ موت کو تو ہم سارے ناپسند کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جلدی موت نہ آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو جان نکلنے سے پہلے، روح نکلنے سے پہلے نیک انسان کو خوشخبری سنا دی جاتی ہے، تو اس وقت وہ خوش ہوتا ہے اور پسند کرتا ہے کہ فوراً میں اللہ سے ملاقات کروں، اس خوشی میں، تو اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ اور جب برے انسان کو بتایا جاتا ہے کہ تیرا اگلا ٹھکانہ بڑا سخت ہے اور بڑی تیرے لیے کٹھن ایک کہہ لو سزا اور جہنم اور سارے معاملات ہیں، تو پھر وہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا، پیچھے جو بات ہوئی تھی اس انسان کی جو آخرت کے مقابلہ میں جلدی ملنے والی کو پسند کرتا ہے، جلدی ملنے والی کو پسند کرتا ہے، یعنی دنیا کو۔ اب موت کا وقت آیا تو پریشان ہے، گھبرایا ہوا ہے، عزیز و اقارب بھی دم جھاڑ کرنے والوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ سارا معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى۔ یہ وہ انسان ہے جس نے قیامت کا انکار کیا تھا، تو فَلَا صَدَّقَ، فا کا معنی تو یا سو،
لا صدقا، اس نے سچ نہ مانا، اس نے سچ نہ مانا، سو اس نے سچ نہ مانا کس کو؟ قیامت کو، جس کا ذکر اس سورہ بارکہ کے شروع سے ہو گیا تھا، جس کے بارے میں وہ یہ کہتا تھا کہ کیا یہ ہماری ہڈیوں کو دوبارہ جمع کیا جائے گا؟ لہٰذا یہ بنیادی چیز تھی کہ اگر وہ نیکیوں کے میدان میں پیچھے رہ گیا ہے تو اس کا یہ عقیدہ کمزور تھا، اس لیے فرمایا کہ اس نے اس دن کو سچ ماننا ہی نہیں ہے۔ فلا صدقا، سو نہ اس نے سچ مانا، یعنی انسان نے جس کا ذکر ہوا شروع سے، اور ولا صلی، اور نہ نماز پڑھی یا نماز ادا کی۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ بات ہو رہی ہے آخرت کے انکار کی، اور ساتھ اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں نماز کا۔ کیا مطلب ہے کہ نیکیوں کے میدان میں جیسے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت یعنی کلمہ پڑھ لینے کے بعد پہلی جو ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ فرمایا کہ اس نے نہ تو اس دن کو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی۔ گویا نماز، پیچھے بھی یہ بات ہو چکی ہے، پہلا جو آپ کا پیپر چیک ہو کہ آپ کے ہاتھ میں دیا جانا ہے وہ نماز کا ہے۔ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے جس کا حساب ہونا وہ نماز ہے۔ تو گویا نجات کے لیے بنیادی چیز نماز ہے، اور اگر نماز بھی میرے پاس نہیں ہے تو پھر میری نجات کیسے ہوگی؟ پھر یہ خیالی پلاؤ ہم پکاتے رہتے ہیں کہ اچھا بھئی سونے کا کلمہ پڑا ہوا ہے، ہم فلاں کے امتی ہیں اور فلاں سرکار کے مرید ہیں اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ فرمایا سو نہ اس نے سچ مانا، یعنی قیامت کو، اگر سچ مانتا تو پھر یہ نماز پڑھتا۔ جب قیامت کا انکار کر دیا، اس نے دوبارہ اٹھنے کا انکار کر دیا، تو نماز کیسے پڑھے گا؟ نماز تو پڑھنی تھی کہ اللہ راضی ہو جائے، نماز تو پڑھنی تھی کہ یہ کل قیامت کو میرے کام آئے، تو اس نے تو اس دن کو سچا ماننا ہی نہیں ہے، تو نماز کیسے پڑھے گا؟ اس لیے فرمایا سو نہ اس نے سچ مانا اور نہ اس نے یا نہ نماز ادا کی یا نماز پڑھی۔ ولیکن، اور لیکن، ولیکن اور لیکن، کذبا، اس نے جھٹلا دیا، بجائے اس کے کہ یہ سچ مانتا کہ ہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، لیکن اس نے کہا نہیں یہ جھوٹ ہے، اور لیکن اس نے جھٹلایا، وتولا، اور منہ پھیر لیا، اور منہ موڑ لیا، منہ پھیر لیا۔ اللہ اکبر۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے، کسی حدیث میں اس کی صراحت نہیں ہے کہ یہ ابو جہل کی بات ہو رہی ہے، لیکن کیونکہ یہاں پہ اللہ نے کوئی خاص نہیں کیا اور نہ ہی کسی حدیث سے اس کی وضاحت ملتی ہے، کچھ مفسرین کی رائے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہر کافر کا ذکر ہو رہا ہے، گو کہ اس وقت کے جو کافر تھے، متکبرانہ انداز جو اختیار کیے ہوئے تھے، وہ ابو جہل کیونکہ ان کا ایک لیڈر تھا، وہ بلاولا اس میں شامل ہے، اور باقی کافر بھی شامل ہیں، اور قیامت تک ہر کافر، ہر منکر جو قیامت کے بارے میں کھوکھلا عقیدہ رکھتا ہے وہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ فرمایا اور لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور منہ پھیرا، ثم پھر ذہب، وہ چلا، ذہب یذہب کا مطلب ہوتا ہے چلنا جانا، چلا، الی اہلہ، الی کا معنی طرف، اہلہ اپنے گھر والوں کی طرف، یتمتع اس کا مطلب ہوتا ہے اکڑ کر چلنا، اکڑتا ہوا، تکبر کرتا ہوا۔ اس دور کے کافر تھے، ابو جہل تھا، دیگر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اللہ کی باتیں سناتے تو وہ تکبر کرتے، اکڑتے، کہتے دیکھا جائے گا، ہم یہاں پہ چودھری ہیں، بالفرض مر بھی گئے، زندہ ہو بھی گئے تو وہاں بھی سارا کچھ ہمیں ملے گا۔ تکبر کیا، یا ہمیں کون پوچھنے والا ہے؟ فرمایا پھر وہ اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا، اور قیامت تک ہر وہ انسان جس کو آپ حق سناتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، حدیث سناتے ہیں،
اور وہ اس کو سچا نہیں مانتا یا اس پہ یقین نہیں کرتا، بلکہ آگے سے وہ طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، وہ سارے اسی زمرے کے اندر آتے ہیں۔ پھر وہ اکڑتا ہوا، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ اور نماز ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو عاجزی سکھاتی ہے، کہ جب آپ بندہ جھک جاتا ہے نا، تو یہ جھکنا بندے کو سکھاتا ہے کہ یار میں کیا ہوں۔ اپنی پیشانی کو، ماتھے کو زمین پہ ٹیک دینا، پہلے ہاتھ باندھ کے سوالیوں کی طرح، مجرمین کی طرح کھڑے ہو جانا، اور پھر رکوع میں جا کے مزید جھک جانا، اور پھر سجدے میں گر کے، تو پھر کیا کمال منظر ہوتا ہے مومن کا جب وہ سجدے میں گر جاتا ہے۔ لیکن جو بے نماز ہوگا اس میں عاجزی نہیں آ سکتی، انکساری نہیں آ سکتی، تواضع نہیں آ سکتی، اس میں تکبر رہے گا، اکڑپن ہوگا۔ ایک باغی بے نماز، عقیدہ اس کا شرکیہ کفریہ تھا، ہمارے عزیز و اقارب میں سے، وہ روزے بھی نہیں رکھتا تھا، نماز بھی نہیں پڑھتا تھا۔ اور ایک واقعہ تو میرے ساتھ بالمشافہ جو ہے، بالمشافہ ہو چکا ہے، کہ وہ چادر تقریباً اتنی بڑی باندھتا تھا، کم از کم 4-5 انچ زمین کے اوپر گھسیٹ کے چلتا تھا۔ تو میں نے اس کو ایک دن دعوت دی، مجھے کہتا ہے آپ لوگ تو بخل کرتے ہیں اس لیے شلواریں چھوٹی سلاتے ہیں، تو میرے پاس تو اللہ کا دیا ہوا، اللہ کا کہہ بھی رہا ہے بڑا کچھ ہے، اس لیے میں بڑی چادر سلاتا ہوں، بڑی چادر باندھتا ہوں۔ تکبر تھا۔ کہا نماز پڑھا کرو، کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے فلاں سرکار ہیں، بیٹوں کو کہا ہوا ہے مر جاؤں گا، کوئی جنازہ نہ پڑھے نہ پڑھائے، بس بابا جی آ کے جنازہ پڑھا دے، میں جنتی ہوں۔ اللہ کی قسم وہ قتل ہوا۔ قتل ہونے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی، لوکل ایریا ہمارا ذرا دیہاتی ایریا، ہاسپٹل گئی 3-4 دن۔ یہ کولڈ سٹوریج والا تو وہاں تعلق ہی نہیں نا، سسٹم ہی نہیں، ابھی بھی نہیں آیا۔ سٹی مین میں اکاڑا میں آ گیا، لیکن اجرا شام کی یہاں کسی ہاسپٹل میں انتظام نہیں ہے۔ جب ڈیڈ باڈی واپس آئی تو پاس کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، جو لوگ وہاں موجود تھے، میں تو یہاں تھا، وہ بتاتے ہیں کہ بدبو آتی تھی۔ یہ وہ بندہ تھا جو کہتا تھا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اکڑ اتنی تھی کہ وہ چادر گھسیٹ کے چلتا تھا، تکبر کرتا تھا۔ آپ کہتے ہیں ابو جہل ہی ہے، نہیں، ہر دور میں ابو جہل موجود ہے اور قیامت تک رہیں گے یہ تکبر کرنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اولا، یہی لائق ہے لاکا تیرے، یعنی جب تو باغی ہو گیا، تو نے میرے سامنے اپنی پیشانی کو، ماتھے کو نہیں ٹیکا، تو پھر تیرا تکبر کرنا ہی بنتا ہے، پھر تیرے اندر غرور آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کہا پھر تیرے یہی لائق ہے، تو اسی قابل ہے کہ اتراتا پھر اور تکبر کرتا پھر ان دی اینڈ آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ اس لیے فرمایا اولا، اولا کا معنی لائق کہتے ہیں کس چیز کے ساتھ منسلک ہو جانا، یہی تیرے لائق ہے، یعنی یہی چیز تمہیں جچتی ہے، یہی چیز تمہیں جچتی ہے۔ پھر فرمایا فاولا، پھر یہی لائق ہے، پھر یعنی یہ تیرا تکبر کرنا، تیرا غرور کرنا، فخر کرنا، مان کرنا مال و دولت کے اوپر، اولاد کے اوپر، اور دین سے بیزاری، دین سے دوری، ٹھیک ہے پھر کرتا رہے، یہی پھر اگر تو پسند کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر سمجھے ترجمے کو، یہی تیرے لائق ہے، پھر یہی لائق ہے۔ پھر فرمایا، بات کو دہرایا، ثم پھر اولا، یہی لائق ہے، پھر یہی لائق ہے لاکا تیرے لیے، پھر تیرے یہی لائق ہے فاولا، پھر یہی لائق ہے۔ پھر آگے فرمایا ایحسب الانسان، ایحسب کا معنی ہوتا ہے حمزہ استفہام کا، کیا گمان کرتا ہے، الانسان، انسان، یعنی وہ انسان جو باغی ہے، سرکش ہے، اکڑتا ہے، وہ گمان کرتا ہے، مومن نہیں کرتا۔ مومن کو پتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ تو ڈرتا ہے کہ میں کس منہ کے ساتھ اللہ کے پاس جاؤں گا۔
اتنے گناہ لے کے دن رات اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ فرمایا کیا انسان گمان کرتا ہے، خیال کرتا ہے این یترکا کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا سدا بغیر پوچھے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ کیا اس کا یہ خیال ہے کہ قیامت والے دن اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کو کوئی پوچھے گا ہی نہیں؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ خیال کر بیٹھے ہو، گمان کر بیٹھے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہی کوئی نہیں ہے، اور تم نے ہمارے پاس لوٹ کے نہیں آنا؟ سورہ المومنون کی آیت نمبر 115 میں اللہ فرما رہے ہیں، فرمایا کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اسے پوچھے بغیر چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ نے تو ایک ایک لمحے کا حساب لینا ہے۔ وہ سوالات قیامت جو 5 اللہ نے کرنے ہیں، سنن ترمذی کی روایت، ایک ایک لمحے کا حساب۔ پہلا سوال یہ ہونا ہے کہ اتنی زندگی دی تھی، 60 70 80 سال کی، 100 سال کی، 150 سال کی، کہاں کھپا کے آیا ہے؟ پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کا سوال ہونا ہے۔ جب سے یہ مکلف بن گیا، یعنی بالغ ہونے کے بعد، میں اور آپ، اور پھر اس میں ایک جوانی کا الگ سے سوال، جو میری اور آپ کی زندگی کا ایک گولڈن پیریڈ ہوتا ہے، جس میں ہم کہتے ہیں ابھی تو ہم جوان ہیں۔ جوانی بڑی مستانی ہوتی ہے، جس میں ہم بہت زیادہ اللہ کی نافرمانیاں کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس جوانی کا بھی اللہ نے سوال کرنا ہے۔ پھر یہ جو مال کماتے ہیں، اس کا بھی سوال ہونا ہے، کیسے کمایا؟ پھر یہ بھی سوال ہونا ہے، بڑے ہمارے بھائی دوست ابراڈ کنٹریز میں جاتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، پیسے کما کے لاتے ہیں، لیکن جو ہی ان کے گھر میں کوئی شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو حرام کاریوں میں وہی پیسہ خرچ کر دیتے۔ اللہ نے یہ پوچھنا ہے پیسہ خرچ کہاں کیا؟ فضولیات کے اندر، رسومات کے اندر، بدعات کے اندر کہاں خرچ کیا؟ اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ اور 5واں سوال اللہ نے یہ پوچھنا ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم تھا اس کے مطابق عمل کیا کہ نہیں کیا۔ میں اکثر کہتا ہوں، کوئی بندہ ایک کلمہ پڑھنے والا ہو اور وہ یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا کہ نماز فرض ہے، کہہ سکتا ہے؟ علم ہے نہ کہ نماز فرض ہے، تو سوال تو ہونا ہے کہ تمہیں علم تھا، چھوڑ دو لمبی چوڑی باتیں، یہ علم تو تھا کہ نماز میرے اوپر فرض ہے، نہیں پڑھی تو پھر کہاں جائے گا؟ جہنم کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اسے پوچھے بغیر چھوڑ دیا جائے گا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں الم یکو، اصل میں یہ کانا یکونو تھا، تو لم کی وجہ سے آخر سے نون جب گرا تو پھر واو کو بھی ہٹا کے الم یکو ہو گیا۔ کیا وہ نہیں تھا؟ اللہ اکبر، یہ انسان میری اور آپ کی اوقات ہے، جو ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا تیری اوقات ہی کیا ہے، حقیقت تو یہ ہے میری اوقات کیا ہے۔ یہ اللہ اوقات بتا رہے ہیں۔ فرمایا الم یکو، جو سمجھتا ہے نا مجھے اللہ زندہ نہیں کرے گا، اللہ کہتے کیا وہ نہیں تھا نطفہ، قطرہ، نطفہ کس چیز کا؟ مم منش، منی کا۔ اللہ اکبر، یمنا، جسے گرایا گیا۔ میاں اور بیوی کا اختلاط ہوا تو وہ منی کا قطرہ دوسری طرف گیا، اس منی کے قطرے سے مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ میری اور آپ کی اوقات ہے۔ اللہ نے کیوں یہ کہا؟ او اللہ کے بندے، او انسان غافل، ذرا سوچ، جب تیرا وجود ہی نہیں تھا، ایک پانی کے قطرے سے جس اللہ نے تیری تصویر بنا دی، تیرا مجسمہ بنا دیا، ڈھانچہ بنا دیا، ایک ایک پارٹ تیرا بنا دیا، اور پھر تیرے اندر روح پھونک دی۔ آج تو کہتا ہے سب کچھ تیرا ڈھانچہ، سٹرکچر، سب کچھ تیرا نقشہ، تصویر، سب کچھ اللہ کے سامنے ہے، اور اب اللہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ سوچ نہ ذرا، اس نے تمہیں پانی کے قطرے سے، مجھے اور آپ کو، ساری کائنات کے ہر انسان کو، ماں سوائے 2 لوگوں کے، ایک سیدنا آدم علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، باقی سارے کے سارے پانی کے قطرے سے پیدا ہوئے، سارے۔ یہ میری اور آپ کی اوقات ہے۔ سورہ طارق میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ پانی کا قطرہ کہاں سے آتا ہے، کدھر جاتا ہے۔
اور خلاصے کے دوران سورہ الحج اور سورہ مومنون میں پڑھ چکے ہیں. سورہ حج کے اندر 6 سٹیجز بتائی اللہ نے میری اور آپ کی زندگی کی، اور سورہ مومنون میں پھر 7 پوائنٹ کا ذکر کیا. بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا کہ کس کس پروسیس سے ہم گزر کے یہاں پہنچے. فرمایا کیا وہ منی کا قطرہ نہیں تھا جو گرایا جاتا ہے؟ پھر فرمایا سما، پھر کانا ہو گیا، یعنی وہ پانی کا قطرہ علاقہ، گوشت کا ٹکڑا، جمع ہوا خون، علاقہ جمع ہوا خون. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون سے پانی کا قطرہ خون بن گیا. کیسے؟ کس نے بنا دیا؟ سوچو ذرا، پانی کا قطرہ اور بن گیا خون، جمع ہوا، اور پھر جمے ہوئے خون سے وہ گوشت. اللہ اکبر. پھر اس کے اندر ہڈیاں، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت، اور پھر اس کے اندر روح کا پھونکا جانا. یہ سارے کمالات اللہ نے دکھائے. فرمایا پھر وہ جمع ہوا خون ہو گیا یا خون بن گیا. فخلق، تو اس نے پیدا کیا، یعنی روح ڈالی. کس نے؟ اللہ نے. فسوا، پھر درست بنایا، یعنی کان جہاں جچتے تھے وہیں لگائے ہیں. یہ نہیں اللہ نے کیا کہ ایک کان ایک سائڈ پہ لگا کے دوسرا ناک کے اوپر اگا دیا، نہیں، درست بنایا ہے، اچھا بنایا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ بنایا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلَ، پھر اس نے بنایا، یعنی اللہ نے، مِنْهُ، اس سے، الزَّوْجَيْن، 2 قسمیں. کس کون کون سی؟ الذَّكَرَ، نر، والانثى، اور مادہ. پھر اس نے اس سے جس انسان کو اللہ نے پیدا کیا، پھر اس نے اس سے 2 قسمیں نر اور مادہ بنائی. 2 قسمیں نر اور مادہ بنائی. اور ساتھ ہی اللہ نے بڑی ہی شاندار بات کی ہے، جھنجھوڑنے والی بات کی ہے. الیسا، کیا نہیں، حمزہ استفہام کا ہے. الیسا، کیا نہیں، ذالک، وہ، اس میں اشارہ کے طور پہ، کیا وہ نہیں، کیا، بقادر، قدرت رکھنے والا، علی، اس پر، کیا وہ اس پر قادر نہیں، کس پر؟ ان یحیی الموتى، کہ وہ مردوں کو زندہ کرے. جس اللہ نے پانی کی بوند سے مجھے اور آپ کو پیدا کر دیا، اس اللہ کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ قادر نہیں ہے، کہ وہ مجھے اور آپ کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ نہیں کرے گا، ضرور کرے گا. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہم نے ضرور زندہ ہونا ہے. اور وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہے نا، جس نے مرتے ہوئے، بخاری کی روایت ہے، کہہ دیا تھا کہ میری لاش کو، ڈیڈ باڈی کو جلا کے راکھ بنا کے سمندروں کے پانیوں کے سپرد کر دینا، ہواؤں کی لہروں کے اندر اور فضاؤں کے اندر اڑا دینا. لیکن میرے اللہ نے وہ راکھ بھی اکٹھی کر کے اس کو دوبارہ وہی انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا ایسا کیوں کیا؟ اور یہ بات میں اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ ہمارے پیغمبر اسلام نے سنائی ہے کہ کیوں کیا. کہا اللہ تیرے سامنے فیس کرنے سے ڈر گیا تھا. اللہ نے کہا تو ڈر گیا تھا، چل پھر میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا. یہ اصل بات ہے. یعنی اس کا عقیدہ تھا کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، لیکن ساتھ یہ تھا کہ راکھ بن جاؤں گا، اللہ کا سامنا نہیں ہوگا. اللہ نے پھر بھی اکٹھا کر دیا، راکھ اکٹھی ہو گئی. فرمایا کہ کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا؟ تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ یقیناً اللہ تو قادر ہے، اللہ تو قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. ہم کمزور ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہر چیز پہ تیری ہی قدرت ہے، تیرا ہی اختیار ہے. جو کچھ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، جس مکان میں ہم رہتے ہیں، جو کاروبار ہم کرتے ہیں، یہ سب کچھ تیرے اختیار میں، عارضی اختیارات تو نے ہمیں دیے ہوئے. تو بڑی ہی شاندار یہ آیات ہیں
سمجھنے کے لیے، اور یہ سورہ بارکہ بھی بڑی شاندار ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام صفات اور اوصاف سے محفوظ فرمائے جو ایک ایسے شخص کی اللہ نے بیان کی ہیں جو آخرت کا منکر ہے، اور اللہ ہمیں وہ تمام اوصاف اور صفات نصیب فرمائے جو ایک پکے مسلمان مومن کے اندر ہوتی ہیں، اور ان صفات اور اوصاف کی بنیاد پہ اللہ اس مومن بندے کو اپنی جنتوں میں داخل کرے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل فرما لے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے اسلام پر، موت ایمان پر۔ انشاءاللہ کل ہم سورہ الدہر، جس کا آغاز بھی بڑی کمال کی بات ہے، یہ نکتے کی بات کل میں ویسے بیان کروں گا، جہاں بات کا اختتام ہو رہا ہے اسی سے اگلی صورت کا آغاز ہو رہا ہے، تو کل انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوگی۔ سورہ الدہر بڑی شاندار، یہ بھی سورہ مبارکہ ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔